گزارش جاری ہے، اس میں ہمارے رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ساری ضروری گزارشات، بہت ساری ضروری مسائل جن پر روشنی ڈالنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ عوام کا جو ہے وہ عوام کی بھی احساس ذمہ داری ہے وہ ایسے مسائل پوچھیں جو اکثر رمضان المبارک میں ہمیں پیش آتے ہیں، کیونکہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، سحری کرے اور افطاری تک کچھ کھائے پیے نہ کہ میں روزے سے ہوں، لیکن درمیان میں تو ضروری نہیں ہے کہ روزہ صرف کھانے یا پینے سے ٹوٹتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے مرتکب ہونے سے، جن کے کر لینے سے بندے کا روزہ وہ حدیث پاک انشاءاللہ آئے گی آج کے لیکچر یا کل کے لیکچر میں کہ فلیس للہ ان یدع طعامہ و شرابہ، ایسے بندے کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو فلا یرفث ولا یجہل، جو اپنی زبان کا استعمال صحیح نہ کرتا ہو، غصے سے کام لے، گالی گلوچ سے کام لے، کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، لوگوں کو تکلیف دے، اذیت رسانی میں مبتلا کرے، جھوٹ بکے، غیبت بکے، بکواسات بندہ کرتا رہے، چغلی کرتا رہے، اس قسم کی یہ ساری باتیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کا تو روزہ نہیں ہوتا، مومن کا تو ہر وقت روزہ ہوتا ہے۔ مومن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے من حسن الاسلام ما لا ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ ہر فضول کام کو چھوڑ دے۔ ہم فضول کام کب چھوڑتے ہیں؟ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہاٹا بوڑھے کٹے کام نہیں کرتے، جوانیاں تے مستانیاں، جوانی تو دیوانی، ارے اللہ کے بندے جوانی تو عبادت کے لیے تجھے دی گئی ہے، تو کمر بستہ ہو کر اللہ کی عبادت کر، بڑھاپے میں تو کیا فائدہ ہے؟ اصل جوانی کی عبادت ہے، اصل توبہ جوانی کی توبہ ہے، اصل بندگی جوانی کے عالم میں ہے۔ کوئی بڑھاپے میں آئے تو بھی بہت بڑا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، بڑا پسندیدہ ہے، لیکن میں نوجوان بھائیوں سے اپنے سمیت کہتا ہوں بوڑھے ہونے کا کیوں انتظار ہم کر رہے ہیں؟ جب ہمارے پاس طاقت نہ ہو، آزاد کام چھوڑ جائیں، ہمت و سکت ہمارا ساتھ نہ دے اور ہم گناہ نہ کر سکیں تو اس وقت کہیں کہ ہم اسی نیک بن گیا، صوفی بن، نہ بابا ایسے نہیں ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ آؤ، جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ تمہارے قدم آئیں تم اپنے رب کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو جھکا دو، بس جب سر کو جوانی کے عالم میں جھکاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، پھر بندیاں نہ ڈارو نکل جانا، پھر خوف خدا ہی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی، بندے کا جو ہے وہ ایک توکل ہوگا، ایمان ہوگا، بلائنڈ فیتھ ہوگا، اللہ کی ذات پہ فل ٹرسٹ ہوگا، اتنا بندہ بلیو کرتا ہے، اتنا یقین رکھتا ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ پھر ہوتا جوان ہے لیکن بڑے پر نہیں ڈرتا۔ آپ کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں نوجوان طبقہ کے لیے میرے سمیت جنہوں نے ابھی جو نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، ہم ان صحت کا جو ہے وہ رب کی یاد میں اس کو صرف کریں، روزے رکھیں، عبادت کریں، راتوں کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، پھر چہرے پہ نور آئے گا تے کریم اللہ کی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ کیڑی کریم لا دے تسی؟ ہاں جی، تو پھر کچھ کریموں کی ضرورت، فیس واش کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ قدرتی ایک نور ہوگا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین ہے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ جنت میں رش نظر آتا ہے خوش باشوں کا، میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ جو میں نے بتایا تھا کہ قبر میں جائیں تو فرشتے یہ نہ کہیں کہ تم کون ہو، میں کیا تعارف ہے، کیا نام ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ نہ پوچھے فرشتے۔ فرشتے دیکھ کر جو ہے وہ سوال کرنے ہی نہ آئے، یا دیکھیں حلیہ، گیٹ اپ، سیرت، کردار، کریکٹر، گفتار، ہماری زندگی، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا
اس زندگی میں رہ جانا، اس زندگی میں جو سانسیں اللہ نے امانت دی ہیں یہ ایسی گزار کر جائیں کہ قبر میں پہنچے تو قبر میں آ کر فرشتے سوال نہ کریں، بلکہ فرشتے جب دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ ایسی زندگی گزارے میرے بھائیوں۔ میں اپنے نوجوان طبقہ سے یہ گزارش کروں گا جن کی جوانیاں گزر گئیں ان کے لیے بھی ابھی وقت ہے، غنیمت ہے، موقع ہے۔ بہت ساری چیزیں تھیں جمعے کے خطاب پہ۔ ہمارے رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہم کوئی خاطر خواہ اس کی تیاری نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کریں، اس کو ویلکم کریں، اس کو استقبال کریں، اس کو خوش آمدید کہیں کہ یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اچھا میں آپ کو اس کو جو ہے وہ ایک مینٹلی جو ہے ایگزامپل سے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنا ہو اور وہ مہمان سال بعد آ رہا ہو اور بڑا قریبی اور بڑا پیارا ہو اور تحفے تحائف لے کر گفٹس لے کر آتا ہو، کیا خیال ہے ہم سارے صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، گھر کو بھی صاف ستھرے کرتے ہیں، صوفہ ڈسٹنگ، کوڑا مٹی کرکٹ سب کچھ صاف کرتے ہیں، ایک بار سارے گھر کو دھو دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں، گھر کچن لان سب کچھ، ایون کہ سارا گھر کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا، ایک ایک خطہ ہم صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارا مہمان آ رہا ہے، کتنے عرصے بعد جی؟ سال بعد جی، بڑا پیارا ہے جی، کیوں آ رہا ہے جی؟ ملنے آ رہا ہے، تحفے تحائف دے گا، گفٹ دے گا، ہم اس کے لیے گھر کو سجائیں، جسم کو سجائیں، لباس اچھا پہنے، ساری چیزیں پہنے۔ اگر دنیا دار مہمان آئے تو ہم اپنا گھر سجائیں، باہر سجائیں، بیٹھک سجائیں، سب کچھ سجائیں۔ رمضان کیا ہے؟ اللہ کا مہمان کیا ہے؟ ہم نے گھر دھویا، بیٹھک سجائی، کمرے سجائے، صوفے سجائے، عبادت کے لیے جگہوں کو پاک کیا، ساری چیزیں بھائی یہاں پہ مینج کریں، یہاں پہ جو ہے وہ اس کمرے میں یہ بیٹا بیٹھے گا پڑھے گا، یہ بات ویسے جمعے پہ بیان ہو چکی ہے ایک بار پھر، اس کمرے میں بیٹی نماز پڑھے گی، اس جگہ پہ اس کونے میں اس کو تلاوت ہوگی، اس میں درود ہوگا، اس میں سلام ہوگا، اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، اس میں نفل ہوں گے۔ کبھی ہم نے کیا؟ ہم نے کبھی کیا؟ میں خود کو کہہ رہا ہوں، ہم نے کبھی کیا؟ نہیں کیا۔ کب کریں گے؟ دنیا والا مہمان آئے تو ساری چیزیں سج جاتی ہیں، اللہ کا مہمان آئے تو کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ ایک اور بات مزے کی، مہندی ہوتی ہے تو مہندی کے لیے سوٹ الگ لیتے ہیں، بارات کے لیے ہمیں ساتھ لیا ہے نا، ابھی ولیمے کے لیے بھی لیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہماری یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو مہندی کے لیے الگ سوٹ ہے، بارات کے لیے الگ سوٹ ہے، ولیمے کے لیے الگ سوٹ ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے، سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے الگ سوٹ ہے، کہیں جانے کے لیے الگ سوٹ ہے۔ کبھی رمضان کی عبادت کے لیے اسپیشل سوٹ سلوایا ہم نے؟ کوئی جواب دے دے۔ نہیں سلوایا، ہم نے نہیں سلوایا جی، تو یہ سلوانا چاہیے نا۔ تسی آپ کو بھئی یہ نواں مسئلہ کر دیتا مفتی نے، نئی بدعت ہو گئی۔ بھائی اگر دنیا کے فنکشن سیلیبریٹ اور ان کو آپ فنکشن اٹینڈ کریں، ہاں جی، ان کے لیے کپڑے سلواتے ہیں ہم، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کی نماز، تراویح، قرآن تلاوت، سحری افطاری، ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ نے دیا وہ نئے سلوائیں۔ عید کے لیے بھی سلواتے ہیں، آنے جانے کے لیے سلواتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ کل میری بات کی یہ تائید کریں گے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ایک ایکسپینسو قسم کا، بہترین جیسے آپ کہہ رہے ہیں برانڈڈ قسم کا مہنگا اور اچھا سوٹ آپ نے عبادت کے لیے سلوا کے رکھا ہوا تھا۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے عام گھر کے استعمال کے کپڑے اتار کر بہترین اور عمدہ لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ پوچھا تو لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں میں بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میرا لباس بھی سب سے اعلیٰ ترین ہونا چاہیے۔ ہم تو 3 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ پلاسٹک کی ٹوپیاں نہیں ختم کر سکتے، مسجد سے نہیں ختم کر سکے ہم۔ یہ جو آپ نے سروں پہ ڈالی ہوئی، یہ آپ بارات میں پہن کے جائیں گے، ولیمے پہ جائیں گے پہن کے؟ خدا کی قسم نہیں جائیں گے، اپنی توہین ہے آپ کی۔ یہ میں نہیں پہن کے جاؤں گا شادی میرج ہال میں، کیوں؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 5-6 روپے کی ٹوپی ہے ساری، یہ اس کو پہن کے مجھے شرم آتی ہے، بندوں کے سامنے شرم آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنتے ہیں تو پھر شرم نہیں آتی۔ حاجی امین صاحب اگر میں غلط کہنا میں تو پڑھ کے بٹھا دیتی ہوں، بھائی غلط کہہ رہے ہیں، 3 سال ہو گئے اس بات کو میں نے کہا۔
بھائی اللہ کی بارگاہ میں آئے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سج دھج کے آئے، بہترین شاہانہ لباس پہن کے آئے، عمدہ خوشبو لگا کے آئے۔ عاجزی صرف دل میں ہونی چاہیے، عاجزی، محبت، خلوص دل میں ہونا چاہیے، انٹینشن، ڈائریکشن آف انٹینشن دل کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ باقی آپ کا جو ہے وہ لباس شاہانہ ہو لیکن دل عاجزانہ ہو۔ جی باتیں صحیح ہیں میرے ساتھ؟ ہمیں چاہیے جن کو اللہ نے دیا وہ سوٹ سلوائیں۔ اچھا چلو یار اللہ نے تھوڑا دیا ہے نا، کوئی بات نہیں، نا شکری نہیں کرتے۔ جو میرا ٹاپک تھا وہ تو میں بیان نہیں کر سکا، وقت ختم ہو گیا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ نواں مسئلہ، بھائی نویں سوٹ سلواؤ روزیاں واسطے، تراویح واسطے، نہ سلواؤ سوٹ یار، نہ سلواؤ۔ مجھے اللہ دے تو میں آپ ساروں کو سلوا کے دوں، لیکن میں جیب اجازت، آپ سوٹ نہ سلوائیں، آپ گھر نہ سجائیں، آپ بیٹھک نہ سجائیں، یار کم از کم دل دی کوٹری تے سجا دو۔ اللہ کا واسطہ کم از کم ذہنوں کو تو سجا دو۔ ہاں جی یہ گزارش ہے، اپنا دماغ کو سیٹ کر لو یار، اپنے دل کو سجا لو، اپنے روح کو سجا لو، اپنے جسم کو سنوار لو، اپنے من کو سنوار لو، اپنی باطن کی دل کی دنیا کو پاکیزہ کر لو۔ گھر اگر چھوٹا ہے پاک کرنے کے قابل نہیں ہے، نئے کپڑے سلوانے کے قابل نہیں ہے، ان کا لباس اگر ظاہری گیٹ اپ آپ کا بہترین نہیں ہے، تو اندر کا تو آپ کے بس میں ہے نا، یہ صاف کرنے تے پیسے نہیں لگتے۔ ذہن کو پاک کریں، کلیئر کریں، گند دھو ڈالیں۔ کبھی آپ نے ڈیرہ دار بیٹھے ہیں سارے، محترم حاجی اجاز صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے گندے برتن میں دودھ ڈالا؟ دودھ نور ہے نا، دودھ نور ہے نا، سارے مانتے ہیں دودھ نور ہے۔ گندے برتن میں کبھی نور ڈالا، دودھ ڈالا؟ یا گندے برتن میں تم بندے ہو کر نور دودھ نہیں ڈالتے، اللہ گندے دل میں اپنا نور کیسے ڈالے گا؟ تو یہ دل ہمارا گندا ہو گیا ہے، ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر کوئی عیب نکلے صحیح اٹھڑیے، جیسا کہ میں کوئی پاک ہوں، جیسا کہ میں کوئی گناہوں سے معصوم پیدا کیا گیا ہوں، میں لوگوں کے عیب تلاش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی عیب تلاش، ہم عیب تلاش کر رہے ہیں، یہ کوئی خامی نکلے صحیح اٹھڑیے ذرا۔ ہم جنت و جہنم کے مالک بن گئے، خدا کی قسم اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہم جو لوگوں پہ اعتراض کرتے اور انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، یہ شرک ہے۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی حدیث میں نہیں، کسی عالم مفتی سے نہیں سنا، اور آپ نے بھی پہلی بار سنا ہوگا، یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک کی ایک قسم ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر یا ان سنی باتوں بغیر تصدیق کے مان کر ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اے بندہ پکا جہنمی ہے، اے بندہ جھوٹا ہے، اے بندہ منافق ہے۔ ہم یہ خدا بن رہے ہیں اور یہ شرک کی قسم ہے، اور اس شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہم جنت جہنم کے مالک بن رہے ہیں کہ میں دیکھیا کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو میں فیصلہ کروں گا کہ یہ بندہ تے دوزخی، یہ تے جہنمی، یہ تے ہے حرامی، یہ تے منافق ہے، تے جھوٹا ہے، تے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ یار کیا پتا وہ اللہ کے نزدیک کتنا پیارا ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کیا ویلیو اور شان ہو سکتی ہے۔ ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے کہ جنت میں کون جہنم میں کون۔ ہم صرف میرے سمیت صرف اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں، باقی سارے آپ کو گناہگار لگ رہے ہیں۔ برا بندہ میں لبن ٹریا، ہاں جی تے ملے کوئی جد میں اندر اپنے جھاتی پائی تو میں تو برا نہ کوئی، میں تو برا نہ کوئی، اپنے اندر جھاتی پاؤ، اپنے من میں ڈوب کر، علامہ اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اب میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے بنے بس۔ یہی ریکویسٹ ہے، شروع دن سے آج تک یہی اصلاحی معاشرہ ہے، یہی آپ خود کو ٹھیک کریں گے، میں خود کو ٹھیک کروں گا، معاشرہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا، خود بخود ترقی پذیر ہوگا۔ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ یہ کون فلاں کون کب کہاں کیسے کیا کیوں کر رہا ہے۔ جس دن آپ نے یہ چھوڑ دیا اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ آپ 100 روپے میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، آج تو ہمارے پاس لاکھوں اور اربوں کروڑوں موجود ہیں لیکن سیٹسفائیڈ۔ میں ایک جگہ پہ کل گیا تو میرے نزدیک وہ بندہ تقریباً کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی، کیونکہ اس کا
लाखों रुपए का बिजनेस है और मंथली उसकी करोड़ों रुपए की आमदन है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं उसके पास बैठा था तो मेरा दिल करता था, मेरे जेब में उस वक्त 1200 रुपए थे, मेरा दिल करता है मैं 1200 में दे छोड़ा। मैं उसको दान करने गया तो वो इतने उसने मुझे दुखड़े सुनाए, मुफ्ती साहब ये मसला, मुफ्ती साहब वो मसला, मुफ्ती साहब ये मसला, मुफ्ती साहब वो मसला, ये वो, ठीक है। और मैं उसको समझता था तो उसके पास तकरीबन 55 लाख रुपए की अपनी गाड़ी है, ठीक है जी, उसका बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है उसका। मैं उसको दान करने गया, उसने मुझे इतनी परेशानियां और इतना डिप्रेशन का, वो इतना अनसेटिस्फाइड है, इतना उसकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र किया है कि मेरे जब 1200 में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून नाली नाली पर मैं उठे पैदा हुआ। तो मतलब सुकून पैसे से नहीं है, सुकून अल्लाह के बंदों की खिदमत में है, अल्लाह के बंदों से प्यार में है। और अपना जब दिल साफ करेंगे, दिल खालिस और मुखलिस होगा, आपका दिल जब पाक हो जाएगा, उस वक्त आपको सुकून होगा, उस वक्त आपकी जिंदगी में थोड़े भी आपके लिए बहुत हो जाएंगे। अगर इंसानियत का प्यार और हमदर्दी नहीं है, फिर आपके बहुत सारे पैसे भी आपके लिए थोड़े पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें सख्त या बुरी लगी हैं तो मैं उसके लिए एडवांस माफ़ करता हूं।